نے حاکم کہا، اس حاکم کو زمانے نے حاکم کہا، جس نے کی نوکری میرے سرکار کی، جس نے کی نوکری میرے سرکار کی۔ ایک مرتبہ ڈیوٹی دے کے دیکھو تو صحیح نا، تم جس دن در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی دینے لگ جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات تمہاری ڈیوٹی میں لگ جائے گی۔ تم جس دن قرآن سے لپٹ جاؤ گے، یہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ جس دن تم نے اندر وہ نور ڈال لیا اپنے، اس دن رب کعبہ کی قسم تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مقابلے کے لیے فرشتوں کو بھی اتار دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے یا نہیں؟ ہماری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ پھر مدد کے لیے اللہ پاک بہت کچھ، لیکن کیا؟ نماز اور صبر، یہ وہ دو چیزیں ہیں، یہ وہ دو ہتھیار ہیں جن میں سے ہمارے پاس بدقسمتی سے آج ایک بھی نہیں ہے۔ صبر تو ہے ہی نہیں۔ صبر تو اب میں صبر پہ، یہ تو تھا صرف چھوٹا سا نماز کا پہلو، اگر اب میں صبر پہ بات کرنا شروع ہوں گا تو پھر یہ ٹائم، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ جتنی دیر سے انتظار میں ہیں اور اب جتنا وقت گزر چکا ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس گفتگو کو اور بڑھاؤں۔ اچھا جی ویک لو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نہیں ڈلے نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق بہست، جیوے جی تھوڑا اور آگے چلیے کہ رک جاویے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھا نماز، اب آتے ہیں صبر پہ، اور انشاءاللہ العزیز یہ جب صبر کا واقعہ سنو گے نا تو اگر تو حقیقی کانوں سے سن لو گے اور یہ دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے سنو گے نا تو انشاءاللہ صبر والے بن جاؤ گے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایسے شعر آپ نے فرما دیے، ایسے ایسے آپ نے ارشادات فرما دیے کہ میں کہتا ہوں کوئی ایمان والا نہ بھی ہونا ایمان والا بن جائے۔ اب آپ بچپن میں کسی وقت یہ واقعہ سنا کرتے تھے، بچپن میں کتابوں میں بھی غالباً یہ واقعہ ملتا ہے، بہت چھوٹی لائک 4/5 کی کتابوں کے اندر۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک ان کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہ جہاں پر بیٹھ کے نا وہ سوچا کرتے تھے، پھر جب کرم نوازی ہوتی تھی وہ ادھر بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ وہ ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نگاہ پڑی، جب آپ کی نگاہ پڑی نا تو ایک فاختہ نا دور شاخ پر اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ حقیقت والے جو علم رکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جانا چاہیے کس واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ تو فاختہ پر نظر پڑی، فاختہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر فاختہ انڈوں پر بیٹھی ہے۔ میں اس وقت کو تھوڑا سا مختصر کرنے لگا ہوں۔ تھوڑی سی دیر گزری، اب آپ کے ذہن میں نا یہ بات، آپ اس وقت یہ لکھ رہے تھے کہ جے چاہویں تے راجاں دیانو تخت عطا فرماویں، جے چاہویں تے راجاں دیانو تخت عطا فرماویں تے جے چاہویں تے شاواں کولوں در در خیر منگاویں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت تو وہ رکھتا ہے نا، بادشاہ تو وہ ہے نا، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے، عزت اور ذلت یہ سب اس کے ہاتھ میں۔ آج ہم تو سب کچھ اپنا سمجھتے ہیں نا، نہیں یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ تو آپ اس سوچ میں بیٹھے، اس فکر کے اندر آپ لکھتے بھی جا رہے ہیں اور اس فکر کے اندر اللہ کا ذکر بھی کرتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ انسان اور جن کے علاوہ فرمان یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ صرف انسان اور جن ہے جو ذکر کریں گے تو اللہ پاک اجر دے گا، تو نہیں کریں گے تو سزا بھی پائیں گے۔ اچھا اب کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں ادھر فاختہ اندر پر بیٹھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نا پاس سے ایک گھر کے دروازہ کھلتا ہے اور ایک شکاری وہاں سے نکلتا ہے۔ شکاری وہاں سے نکلتا ہے، جیسے شکاری نکلتا ہے تھوڑا سا کچھ قدم چلتا ہے نا، اب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ جو بیٹھے ہوئے ادھر فاختہ پر بھی نگاہ ہے اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شکاری بھی آ رہا ہے۔ اب جب شکاری وہاں سے نکلا نا تو شکاری کیا کیا، شکاری نے جیسے گھر سے نکلا 2 قدم چلے ابھی تو اس کی نگاہ پڑ گئی اس فاختہ پر۔
اب یہ منظر ایسا ہی ہے کہ ابھی آپ اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلے ہیں، مزدوری کے لیے نکلے ہیں، جس کی بھی مزدوری کرتے ہیں آپ، اگر کوئی ایک ریڑی والا گھر سے نکلا ہے نا تو ابھی دوسرا قدم نہیں چلا کہ کوئی آگے کہ تو سارا دا سارا پھل میں نے دے دے، سارے کا سارا محنت کیے بغیر ہی بک گیا، اس نے اپنی مزدوری لی اور گھر چلا گیا۔ یعنی یہ اسی طرح ہی ابھی وہ 2 قدم بھی نہیں چلا، فاختہ کی نظر پڑ گئی، فاختہ کی طرف نظر پڑ گئی، کہنے لگا او ہو آج تو شکار سامنے ہے، آج تو موج لگ گئی، آج تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا، جال بھی نہیں بچھانا پڑا، اور ایسے ہی کرم ہو گیا، بڑا خوش ہوا۔ اچھا اب خوشی خوشی نا اس نے وہ کمان اتارا، تیر نکالا، تیر کمان کے اندر ڈالا، اب جیسے ہی وہ تیر کو چھوڑنے لگا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو فاختہ ہے نا، کیونکہ ایک چیز ہم نے سمجھ لی ہے جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی کچھ نہیں دیتا نا اسے بہت کچھ دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب کو سمجھ آئی ہو کہ جسے اللہ پاک کچھ نہیں دیتا نا، یعنی ظاہری طور پر کچھ نہیں دیتا نا، اسے اللہ پاک بہت کچھ دیتا ہے۔ کاش کہ ہم اپنا مقام سمجھ جائیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے بہت کچھ دی ہے۔ یہ دولت ہر چیز پر میٹر نہیں کرتی، دولت نہیں، کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ دل کا سکون، دل کا سکون۔ آپ لوگوں کے پاس تو پتہ نہیں، لیکن آپ کے آباء و اجداد کے بغیر پاس ابھی بھی الحمدللہ آپ میں سے چند لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اور کچھ بھی نہ ہونا، یہ سکون بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اللہ پاک طاقتیں عطا فرماتا ہے، جس کو کچھ نہیں عطا ہوتا نا اس کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے ترکی کے اندر وہ کمان کے اندر تیل ڈالا، چھوڑنے لگا، تو جس کو کچھ نہیں عطا ہوتا تھا اسے عطا ہو گیا۔ فاختہ کو پتہ چل گیا کہ شکاری تو ابھی شکار کرنے لگا، اس نے کیا کیا، انوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اسی وقت اڑی، اسی وقت اڑی۔ اچھا تھوڑی سی جب اوپر گئی نا تو رب جسے کچھ عطا نہیں کرتا اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہوا، تھوڑی سی ابھی اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اوپر ایک باز بیٹھا ہوا، اوپر ایک باز پھر رہا تھا۔ وہ باز بھی اسی انتظار میں تھا کہ جیسے ہی فاختہ اوپر آئے گی اسی وقت جھپٹا مار لے گا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی تھوڑا سا اوپر گئی، اب نیچے وہ ترکش میں تیر ڈال کے کھڑا ہے شکاری شکار کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا اوپر اڑی، اوپر سے دیکھتی ہے کہ باز آ کے جھپٹا مارنے لگا، جیسے ہی وہ جھپٹا مارنے لگا تو پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر آ کر ٹہنی پر بیٹھ گئی، پھر آ کر انوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جب ادھر آ کے بیٹھ گئی نا، آپ نے اس منظر کو دیکھنا ہے، جب وہ واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھتی نا، ایک مرتبہ ادھر دیکھتی ہے، ایک مرتبہ ادھر دیکھتی ہے، پھر دل میں سوچتی ہے یا اللہ آج کتنی آپ ہنسی ہیں، یا اللہ میں بیٹھوں تب پھنستی ہوں، میں اڑوں تب پھنستی ہوں، میں بیٹھوں تب پھنستی ہوں، میں اڑوں تب پھنستی ہوں۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئی جان شکنجے اندر، آئی جان شکنجے اندر، اور جویں ویلنے دے وچ گنا، اور رو آکھے اج رو محمد تامے مینوں مننا، رو آکھے اج رو محمد تامے مننا۔ اللہ اکبر، کہا یا اللہ اڑتی ہوں تب پھنستی ہوں، بیٹھتی ہوں تب پھنستی ہوں، میں کدھر جاؤں؟ لیکن ہی توکل والی، ہی ایمان والی، اس نے سن رکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ بس پھر کیا کیا، صبر۔ وہ پیغام رب کا یاد آئے نا، صبر کر کے بیٹھ گئی، صبر کر کے بیٹھ گئی، پکارنے لگی، بس کہا یا اللہ اب تیرا ہی آسرا ہے، یا اللہ اب تیرا ہی آسرا ہے، اڑتی ہوں تب پھنستی ہوں، بیٹھتی ہوں تب پھنستی ہوں، بس آج تیرا ہی آسرا ہے، آج آپ کا ہی آسرا ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب بس بیٹھ گئی چپ کر کے، بس بے فکری ہو کے بیٹھ گئی، بے فکری ہو کے بیٹھ گئی۔ اچھا جب اتنی بے فکری ہو کے بیٹھ گئی نا، تو جو شکاری ترکش کے اندر تیر ڈالے ہوئے تھا نا، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ فاختہ پتہ ہو کہ نیچے شکاری شکار کر دے اور اس طرح آرام سے بیٹھی ہو، اتنے آرام سے بیٹھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا نا اس نے پکارا کس کو ہے، اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ اس نے پکارا کس کو ہے۔ آج ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس کو پکارا، آج ہم بھی، کاش ہمارے پاس بھی وہ توقع، پکارتے یہ نہیں کہ پکارتے ہم بھی ہیں، لیکن پکارنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، پکارنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس توکل، اس ایمان، اس یقین کے ساتھ پکارو تو صحیح، جیسے اس فاختہ نے پکارا ہے، پھر دیکھو کہ تم بچتے ہو کہ نہیں بچتے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں آج یہی بات سمجھ نہیں آ رہی۔
ہم سنتے ہیں لیکن یقین ہوتا تو ہماری حالت نہ ہوتی. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ کے کرم اور فضل کے بغیر تو اللہ کے کہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں ہلتا. ہمارا ایمان ہے, اس کا فرمان. اچھا اب جب توکل والی چپ کر کے بیٹھ گئی نا تو پھر شکاری پہ خوش. اس نے کہا کہ کوئی بات ہے, لیکن اس نے کہا میرا اس سے کیا. اس نے خیر اور پھر سے وہ تیر ڈالا ترکش کے اندر. اب کیا ہوا؟ اب اوپر باز پھر رہے, ادھر شکاری ہے, ادھر فاختہ چپ کر کے بے صبری ہو کے بیٹھ گئی ہے. ادھر جناب اس نے ترکش میں تیر ڈالا, کھینچ کے جب چھوڑنے لگا اس نے کہا بس آج تو کمال ہو گیا. جیسے ہی اس نے تیر چھوڑنے لگا, ابھی آدھا تیر اندر تھا آدھا باہر, پورا لگا کہ جب تیر ایسے چھوڑنے لگا نا, آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے. کیا ہوا؟ حکم خدا ہوا. حکم خدا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک سانپ آیا اور سانپ نے اس شکاری کو ڈسا. ابھی یہ آدھا اندر آدھا باہر, ابھی چھوڑنے لگا ہے. سانپ نے شکاری کو ڈسا اور چھوڑتے چھوڑتے اس کا جو تیر جو سیدھا نشانے پہ تھا فاختہ کے, اب جیسے اسے ڈرا ایسے نکلی, ایسے وہ ادھر کی بجائے ایسے ہو گیا. اور جب تیر نکلا وہ جا کر فاختہ کی بجائے اس باز کو لگ گیا. فاختہ کی بجائے, کیونکہ دیکھیں نا ایک ذرا سی سوئی ہو نا, ذرا سی سوئی تو بڑی دور کی بات ہے. ایک چونٹی اگر تمہیں کاٹ لے نا, چونٹی ایک کاٹے نا تب بھی بندے کی چیخ نکل جاتی ہے. سوئی لگے تو اور درد ہوتے ہیں. تو جس کو سانپ نے کاٹا ہوگا, سانپ نے ڈسا ہوگا. اللہ اکبر. ہوا کیا؟ وہ سانپ کے ڈسا جیسے اس درد سے اس کا اوپر گیا, وہ ترکے کے پاس تیر نکلا, وہ بجائے فاختہ کے وہ جا کر لگ گیا جناب باز کے اوپر. اور سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ادھر شکاری مر گیا, سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ادھر اس تیر کی وجہ سے باز مر گیا. اب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں حیران ہو گئے. انہوں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی. کہا کہ مارنے تو یہ آیا تھا, مرنے تو وہ والی تھی, مارنے تو شکاری آیا تھا, ادھر سے مارنے کے لیے باز آیا تھا, یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا, بیٹھی وہی ہے. آپ فرمانے لگے گھگی رہی اتھاں کھلوتی, کگی رہی اتھاں کھلوتی, نوی نرولی نرائی, او مارن والے مرے محمد مرضی رب دی ہوئی. مارن والے مرے محمد مرضی رب دی ہوئی. فرمانے لگا مارنے کے لیے وہ آئے تھے, ایک اوپر سے آیا تھا ایک نیچے سے آیا تھا, وہ دونوں مر گئے اور جس کو مرنا تھا وہ ادھر کی ادھر ہی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی, مرشدی, یا نبی, یا نبی, سلطانیہ, حق باہو سچ باہو سخی لجپال. یہ پاور ہے صبر کی. اس نے کیا کیا؟ ایک تو رب کریم کو پکارا, اور جب پکارا تو پھر صبر سے بیٹھ گئی. پھر اس یقین سے اور ایمان سے بیٹھ گئی کہ میرا رب سننے والا ہے. پھر اس ایمان سے بیٹھ گئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوں, کیونکہ وہ غلامی مصطفیٰ میں جو تھی. اب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ کا دور ہے تو ظاہر بات ہے یہ پہلے کے واقعے تو ہم نہیں نہ سنا رہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم جو انسان ہیں ہم ہی انہی کے غلام ہیں. نہیں, یہ ساری کائنات, جب آپ آگے ساری کائنات آپ کی غلام بن جائے. تو وہ بس اس ارادے کے ساتھ بیٹھ گئی کہ نبی نے سکھایا جو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سکھایا یہ ہے کہ بس جب رب کو پکار لو تو پھر تمہیں کسی سمت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی کرم اور فضل فرما دے گا. آج ہمیں بے صبرے لوگ, تھوڑی سی آفت آتی ہے, تھوڑی سی مصیبت ہو جاتی ہے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, اور نہیں اب تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے, اب تو کوئی کچھ کرنے والا ہی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رجب شریف کے چاند نکل آیا نا, تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے عرض کی حضور اگر بندے پر اسباب کے سارے دروازے بند ہو جائیں, رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں, سارے اسباب رزق کے بند ہو جائیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کدھر سے دے گا؟ اگر رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کہاں سے عطا کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہیں سے جہاں سے موت کے فرشتے کو بھیجے گا. میں وہیں سے جہاں سے موت کا فرشتہ ہے. کہا کہ تم 7 تہوں کے اندر چلے جاؤ, 7 زمینوں کے اندر چلے جاؤ, وہاں پر موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہا موت آئے گی. تو پھر کہا کہ انہی 7 زمینوں کے اگر تمہیں ہوگے تو تمہارا رزق بھی ادھر پہنچ جائے گا.
تم اس کی فکر نہ کرو کہ تمہارے پر رزق کے دروازے بند ہو گئے. رزق کے دروازے جب تک رازق بیٹھا ہے رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے. اور جب تک رازق اللہ ہے، جب تک رازق اللہ ہے، جب یہ مان جاؤ گے اور یقین کرو گے کہ میرا رازق اللہ ہے، رزق کے دروازے نہیں بند ہوتے. جب تم یہ سمجھو گے کہ رازق تم ہو، یعنی ہم نے تو اپنے آپ کو رازق سمجھا ہے نا کہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. نہیں نہیں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، کرم کرنا اس لجپال کا کام ہے. کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، اور جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا شمار اپنے عبادت گزاروں میں سے فرمائے. آپ سب نے بڑے تحمل